الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. محترم سامعین و ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمامی حضرات کو جہاں کہیں بھی رکھے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج جو باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے تفسیر۔ تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو ہے ہم لوگوں کے اوپر جو نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہدایت کے لیے، اس کو معنی اور مطلب اور مفہوم سے سمجھا جائے۔ اور اس لیے مختصر وقت میں اتنی باتیں تو نہیں کہہ سکوں گا، لیکن مختصراً اس عجلت میں، اس جلد بازی میں اہم باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا تاکہ ایک سلسلہ یہ بھی شروع ہو جائے۔ تو قرآن میں سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جو بھی سورہ ہیں 114 سورتیں، ان میں مکی اور مدنی کہا جاتا ہے۔ قرآن میں بھی آپ دیکھیں گے مکی اور مدنی سورہ کے بعد میں لکھا رہتا ہے، نام کے بعد میں، اور سب کا ایک نام ہے اور سب کے تفسیر علماء کرام نے بتایا بھی ہے۔ تو مکی اور مدنی کس کو کہتے ہیں؟ سورہ کا نام جیسے کہ سورہ فاتحہ، آج اس پر میں روشنی ڈالوں گا، اس کو کہتے ہیں کہ یہ مکی ہے۔ تو مکی کہتے ہیں اس سورے کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے کے بعد مکہ زندگی میں جو 13 سال رہے، جو بھی قرآن کے آیتیں نازل ہوئی یا سورہ نازل ہوا وہ مکی ہے، چاہے مکہ سے باہر ہی کیوں نہ نازل ہو۔ اور ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آ گئے اور مدنی زندگی 10 سال میں جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی یہ سب مدنی کہلائیں گی، چاہے وہ مدینہ سے باہر نازل ہو یا مکہ ہی میں کیوں نازل ہو۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آ گئی۔ اب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو نام جو ہے الفاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ عربی میں فتح یفتح معنی ہے کھولنا، شروع کرنا، اور سورہ فاتحہ قرآن کے مجید جو ہم لوگ کے پاس ہے، جس کو مصحف کہتے ہیں، اس کی شروعات سورہ فاتحہ سے ہے اور اسی لیے اس کو فاتحہ کہتے ہیں۔ لیکن فاتحہ کے آغاز اور شروع کرنے کے وجہ سے اس کو فاتحہ کہتے ہیں، اور ان کی سورہ کی بہت بڑی فضیلت بھی ہے، اور اس کے 7 آیت بھی ہیں اور اس کے مختلف نام بھی ہیں۔ جیسے کہ ایک ناموں میں سے ایک نام یہ بھی ہے کہ الصلاۃ، سورہ فاتحہ کا دوسرا نام اور ناموں ہے، اس میں کچھ نامیں بتاؤں گا جس میں الصلاۃ، یعنی صلاح کیوں کہا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو بندہ اور اللہ کے درمیان بانٹ دیا ہے۔ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی ہے کہ نماز کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان بانٹ دیا ہے۔ یعنی ہم لوگ اگر بات کرنا چاہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ جواب بھی دیتا ہے تو نماز میں سورہ فاتحہ کے ذریعے، جیسے کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اتنی باتیں جو بندہ قرآن نماز میں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے حمدنی ربی مجدنی ربی ثنا علی ربی اثنا علی ربی، یعنی ہمارا بندہ ہماری تعریف کرتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، وہ کہتے اہدنا الصراط المستقیم، تو کہتے لعبدی ما سأل، جو سوال کیا وہ دیا جائے گا۔ یعنی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی ابو سعید ہے، ان سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے فرمایا سب سورتوں میں سب سے زیادہ عظمت والی جو سورہ ہے وہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اس میں 7 آیت ہیں اور جو ہر نماز میں دہرائی جاتی ہے، یعنی یہ سورہ قرآن میں جتنی بھی سورہ ہیں سب سے زیادہ عظمت والی سورہ ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ نماز پڑھیں،
امام ہو یا منفرد ہو یا مقتدی ہو یا اکیلے ہو یا جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، ہر نماز میں سورہ فاتحہ کو ضرور پڑھیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، صلاۃ جو ہے یہاں پر نکرہ ہے، کوئی بھی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہوگی۔ ایک فائدہ ہے، یہ سمجھ میں آیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو سورہ رقیہ بھی کہتے ہیں۔ رقیہ، دو باتیں ہی نام کا بولوں گا۔ رقیہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ اس لیے بتاتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بھی اس سے کام چلے گا انشاءاللہ اگر سمجھ جائیں گے۔ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ کسی غزوہ میں گئے تھے، کہیں پر رات کا وقت ہو گیا، رات بتانے لگے، کھانے کا کچھ نہیں تھا، گاؤں والوں سے کھانا مانگے، کسی نے کھانا نہیں دیا، سب آدمی ویسے ہی سو گئے، استضافت نہیں کیا، مہمان نوازی نہیں کی، سب سو گئے۔ اسی اسنا میں کیا ہوا کہ قوم کے سردار کو کسی چیز نے کاٹ لیا، بچھو یا کسی چیز نے کاٹ لیا، وہ درد سے پریشان تھا اور گاؤں میں کوئی اس کا علاج نہیں جانتا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ کچھ لوگ باہر سے آئے ہیں، ان کو بلائیں، کچھ ان کے پاس علاج ہو۔ تو ان لوگوں کو بلایا تو کہا کہ ٹھیک ہے، ہم علاج کر دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم لوگوں سے ہم لوگوں نے کھانا مانگا تھا، تم نے دیا نہیں، ہم کو 30 بکری دو تب ہم علاج کریں گے۔ وہ لوگ راضی ہو گئے۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اس نے اس آدمی کو جھاڑ پھونک کر دیا سورہ فاتحہ سے۔ تو سب آدمی جب واپس آئے تو کہنے لگے یہ تو نئی بات ہوئی ہے بھائی، ہم لوگ قرآن پڑھ کر کے جھاڑ پھونکے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے نہیں تھے، اس لیے اس بکری کو کھانا جائز یا ناجائز ہوگا، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھیں گے اس کا استعمال نہیں کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور سارے ماجرا کو رکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ، تم کو کیسے پتا چلا کہ یہ رقیہ ہے، اس سے علاج بھی ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم ایسے ہی تھے اور ایسے ہی دل میں آیا کہہ دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ بھی اور میرا بھی حصہ اس سے جو دیا گیا ہے تم لوگوں کو ہدیہ، اس میں میرا بھی حصہ رکھو۔ کہنے کا مطلب ہے گھر میں کوئی آدمی بیمار ہو، کسی طرح کی نظر لگ جائے، بچے پریشان ہو، سو نہیں رہا ہو، زیادہ رو رہا ہو اور آپ کو لگے کہ اس کو کچھ ایکسٹرا علاج کیا جائے قرآن سے، تو اس سورہ فاتحہ کو اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو، اپنے بال بچے کو، سب کو آپ جھاڑ پھونک کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ شفا دینے والا اللہ ہے۔ اب آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی یہ ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، یہ ترجمہ ہے۔ اور بسم اللہ یہ اس سورہ فاتحہ کے ایک آیت ہے۔ تو ہر سورہ سے پہلے جو بسم اللہ ہوتا ہے، ہر سورہ کے آیت، اس میں اختلاف ہے علماء کرام کا، لیکن ایک سورے کے دوسرے سورے کے درمیان فرق کرنے کے لیے بسم اللہ کو لاتے ہیں۔ اور سورہ نمل کی جو آیت ہے اس پر سب کا اتفاق ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں، اور جیسا کہ آپ قرآن میں بھی دیکھیں گے اور کہا بھی ہے، سبا مثانی نام بھی ہے، بسم اللہ سے شروع کریں والضالین تک آیت ہے، اس لیے سورہ فاتحہ کا بھی یہ ایک آیت ہے، سورہ کا ایک آیت ہے یہ۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ضروری سبق یہاں یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام شروع کریں تو بسم اللہ پڑھیں، وضو کرنا شروع کریں، کھانا کھانا شروع کریں، وضو کرنا شروع کریں، کپڑا پہنیں، کنگھی کریں، حتیٰ کہ بیوی کے ساتھ ملیں، اس وقت بسم اللہ پڑھیں۔ یہ ثابت ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، سوائے قرآن کو پڑھنے سے پہلے، بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر کے قرآن پڑھیں۔ اب آئیے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ حمد کہتے ہیں تعریف کو، تعریف کرنا، ہم تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ الف اور لام جو حمد پہ ہے، علماء کرام کہتے ہیں استغراق کے لیے ہے۔ استغراق کا مطلب کیا ہے؟ استغراق کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو جتنی بھی قسم کی تعریف ہو،
جتنے بھی قسم کی حمد ہو، تعریف ہو، توصیف ہو، صرف اللہ کے لیے، استغراق کے لیے۔ اب آپ کہیے گا خوبی ہو، یہ صرف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ جو ہے، اللہ نام ہے اللہ کا، پیارا نام ہے اللہ کا، یہ اللہ کا نام ہے، اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ کسی کا نام اللہ نہ رکھیں، اللہ نہ رکھیں ڈائریکٹ، یعنی اپنا بیٹا ہوا کوئی ہوا اس کا نام اللہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا رب، پالنے والا، پیدا کرنے والا، کھلانے والا، پلانے والا، اور العالمین، عالمین یہ عالم کی جمع ہے اور اس کا کوئی مفرد نہیں ہے، تو عالمین کیوں کہیں؟ ہم لوگ جو دنیا میں بستے ہیں تو ایک ہی عالم ہے، لیکن میرے محترم بزرگوں، دوستوں، سائنس ترقی کرتا جا رہا ہے اور بھی مریخ مل رہے ہیں جہاں پر انسانی وجود کا شبہ کیا جا رہا ہے، اور ہم لوگ جس دنیا میں رہتے ہیں، ہم بھی رہتے ہیں، جانور بھی رہتا ہے، چرند بھی رہتا ہے، پرند بھی رہتا ہے، مچھلی بھی رہتے ہیں، بری جانور ہے، بحری جانور ہے، درخت ہے، آکاش ہے، سب کا پیدا کرنے والا، سب کا بنانے والا وہی ہے۔ ہماری ضرورت کچھ اور ہے، ان لوگوں کی ضرورت کچھ اور ہے، اور سب کی ضرورت کو اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، نہایت ہی مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ 2 مرتبہ لائے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا رحیم اور رحمان ہے، ایک مرتبہ بھی لاتے تک کم چل جاتا ہے، لیکن کہا الرحمن الرحیم، نہایت ہی رحم کرنے والا اور رحیم ہے۔ اور علماء کرام بتاتے ہیں یہ کہ الرحمن یہ سب کے لیے، مسلمان، غیر مسلمان، اچھا بندہ، غیر اچھا بندہ، فرما بردار، غیر فرما بردار، جتنے لوگ ہیں سب کے رحمان ہیں، سب کو روزی دیتا ہے، سب کو روٹی دیتا ہے، سب کے صحت تندرست خیال کرتا ہے، لیکن رحیم خاص ہے ان بندوں کے لیے قیامت کے دن جو نیک ہوں گے، ان کی اطاعت کریں گے، ان کی فرما برداری کریں گے، یہ ان کے لیے خاص ہے۔ الرحمن الرحیم کے بعد ہے کیا؟ مالک یوم الدین، دین مانے حساب، حساب مانے قیامت، قیامت کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اور دنوں کا مالک کون ہے؟ اور دنوں کا بھی مالک وہی ہے، لیکن قیامت کے دن کے مالک کا خاص کر کے ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگوں کو پاس کچھ، جیسے کہ میں ہوں، مجھ سے کوئی کہے گا تھوڑا قلم دیجئے تو میں دے دیا، ایک قلم کا مالک میں ہوں۔ میرے پاس گاڑی ہے تو گاڑی کا مالک میں ہوں، اور اصل داتا تو وہی ہے۔ یہ جو بول رہا ہوں میں، میرے اندر یہ خوبی ہے بولنے کی، دینے والا وہی ہے، لیکن تتکالی مان لیجئے اس کا مالک میں ہوں، لیکن قیامت کے دن، حساب و کتاب کے دن، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں رہے گا، اور فرمایا این ملوک، کہاں ہے انا واحد القہار، میں ہی ایک مالک ہوں۔ اس لیے قیامت کے دن کا مالک وہ ہے، حساب کتاب لیا جائے گا ہم لوگ جو دنیا میں کریں گے۔ آگے بڑھیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہاں پر بات کرنے کا طریقہ بدل گیا، بات کرنے کا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے، نہایت مہربان رحیم ہے۔ اور اس کے بعد کہا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ طریقہ کلام بدل گیا، پہلے ہم تعریف کر رہے تھے کہ اللہ بہت بڑا ہے، سارے جہان کا رب ہے، اور تب ہم کہتے ڈائریکٹ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ غائب سے حاضر کی طرف مخاطب ہو کر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو سکھا رہا ہے کہ اگر آپ کو اللہ سے کچھ لینا ہو، مانگنا ہو، کچھ کرنا ہو، طریقہ سکھا رہا ہے تو اللہ کی پہلے تعریف کریں اور تب ان کی عبادت کے ذریعے ان سے مانگیں، اللہ کی تعریف کریں، اس کے بعد ان کی عبادت کریں، تب مانگیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور قبول کرے گا۔ اب عبارت تو ایسی بھی ہونی چاہیے، فعل یہ ہے نعبد و نستعین،
یہ فعل ہے اور فعل سے ابتدا کرنی چاہیے. ایاکا جو نعبدو سے پہلے ہے وہ مفعول ہے. مفعول کو پہلے اس لیے کیوں لائے ہیں؟ ایاکا نعبدو و نستعین ہو جاتا ہے. ایاکا اس لیے لائے ہیں خاص کرنے کے لیے، اختصاص کرنے کے لیے. ایاکا نعبدو، ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں. تو کہیے گا کہ کون سی نئی بات ہے؟ سب آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے. لیکن آپ دیکھیں عبادت کا مطلب مسجد نماز ہی نہیں پڑھنا ہے. عبادت کا مطلب ہر وہ چیز اسم جامع لکل ما یحب اللہ ویرضاہ من اقوال وافعال الظاہر والباطن، ہر وہ کام جو اللہ پسند کرتا ہے. مثلا آپ غیر اللہ کے نام سے ذبح نہیں کر سکتے. بیٹا بیٹی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگیں، بیمار ہو تو اللہ سے شفا کی امید کریں. عبادت، آج دیکھیے عبادت کہتے ہیں، کتنی لوگ مسجد کے علاوہ دوسرے جگہ بھی عبادت کرنے جاتے ہیں، مردوں سے اپنی فریادیں مانگتے ہیں. ایاکا نعبد و ایاکا نستعین ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اور اس کا مطلب نہیں سمجھتے. درگاہوں پہ جاتے ہیں، دھامیوں کے پاس جاتے ہیں، اوجھا گنی کے پاس جاتے ہیں، لوگوں سے اپنی مدد اور حاجت مانگتے ہیں. اور تب ہم نماز میں جائیں گے، کس منہ سے اللہ کے پاس جائیں گے؟ کس منہ سے یہ بات کا اقرار کریں گے ایاکا نعبد و ایاکا نستعین؟ اس لیے جب تک ہماری عبادتیں صرف اللہ کے لیے نہیں ہوں گی تو ہم اچھے مسلمان شمار نہیں کیے جائیں گے. بلکہ اگر ہم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، قبروں کی سجدہ کرتے ہیں، ان سے اپنے حاجات مانگتے ہیں، تو ہم مشرکوں میں سے ہو جائیں گے. اس لیے اقرار کریں ایاکا نعبد و ایاکا نستعین. اسی لیے اقرار کرتے ہیں ایاکا نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں. کچھ لوگ آج کل اگل بگل میں کانا پھسکی کر کے لوگوں کو شک میں ڈالتے ہیں کہ ایاکا نعبد و ایاکا نستعین صرف اللہ سے مدد نہیں. ہم یہاں پر بھی تو کسی سے مانگتے ہیں، ڈاکٹر سے علاج مانگتے ہیں، کسی سے پانی مانگتے ہیں، کسی سے قلم مانگتے ہیں. میرے محترم بزرگوں، دوستو، اسلام ایک واضح دھرم ہے اور مذہب ہے. اس میں شک و شبہ ڈالنے کی کوشش مت کریں. دیکھیے، قلم تو میرا ضرور ہے، قلم ہم دے سکتے ہیں، لیکن ما فوق الاسباب جو میرے بس میں نہیں ہے، بارش برسانا، روزی دینا، صحت تندرستی دینا، بال بچہ دینا، ہدایت دینا، یہ اللہ کا کام ہے اور یہ انہی سے مانگیں. یہ نہیں کہ پانی دو، یہ اس سے مت جوڑیں. اللہ کے واسطے ان سب باتوں سے بچیں اور اللہ ہی کی عبادت کریں اور اسی سے مدد مانگیں. آگے فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو مجھ کو ہدایت دے سیدھے راستے کا. صراط المستقیم، صراط مانے راستہ، مستقیم مانے سیدھا. ہدایت دے سیدھے راستے کا. سیدھے راستے کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کی طرف رہنمائی کر، صحیح طریقے سے اس پر دھرم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. لیکن ہم لوگ کہیں گے کہ ہم تو مسلمان ہیں، تو پھر ہم کو مزید مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اسلام کی طرف ہدایت دے. دیکھیے ہوتا کیا ہے، کسی مجلس میں لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور جیسے کہ میں اٹھ کے جانے لگا، اپنے بچوں سے کہوں یا کوئی ملنے والے سے کہوں میں ابھی آیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ بیٹھے رہیں، میں آتا ہوں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کے اتق اللہ. کیا وہ متقی نہیں تھے؟ کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، مومنوں سے خطاب کرتے ہیں کہ ایمان لاؤ. تو کیا وہ مومن نہیں تھے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہدایت کے، اسلام کے طرف ہدایت مانگتے ہیں، اس لیے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. برقرار رہو اسلام پر ڈٹے رہو، مومن بن کے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو. آج اس پرفتن دور میں جو فتنہ ہے، جو شک اور شبہ اسلام کے طرف لوگ ڈال رہے ہیں، اپنے بھی اور غیر بھی، ایسے وقتوں میں اہدنا الصراط المستقیم کہ دعا مانگنا بہت ضروری ہے کہ سیدھا راستہ، صحیح دھرم ہم کو سمجھ میں آ جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحیح راستہ کے طرف رہنمائی کرے.
آگے فرماتے ہیں تفسیر میں صراط الذین انعمت علیہم، صراط کی یہاں تفسیر کرتے ہیں کہ وہ راستہ، وہ طریقہ بتا اے اللہ تعالی ہم کو ہدایت کر جن راستے پر چلنے والے پر تیرا انعام و اکرام ہوا، صراط الذین انعمت علیہم۔ تو سوال آتا ہے کہ کن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا؟ تو اس کی تفسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر، کبھی کبھی قرآن خود اپنا تفسیر کرتا ہے، ایک آیت دوسرے آیت میں جائے کہ اس کی تفسیر ہے، کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے تفسیر سمجھ میں آتا ہے۔ تو کہتے ہیں کن لوگوں کا راستہ؟ تو انبیاء کا، نبیوں کا راستہ، شہداء کا راستہ، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، سچے لوگوں کا راستہ، صالح لوگوں کا راستہ۔ اور یہ سورہ میں فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا انعام جو ہوا ہے انبیاؤں پر، شہداؤں پر، صدیقوں پر، صالحین پر، یعنی ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو وہ راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ دکھا جس پر تیرا انعام و اکرام ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، وہ راستہ نہیں دکھا جس پر تیرا غضب ہوا، وہ راستہ نہ دیکھا جو بھٹک گیا، ضالین، گمراہ ہو گئے۔ علماء کرام بتاتے ہیں مغضوب سے مراد یہود ہے اور ضالین سے مراد نصارہ ہے۔ کیوں بھائی؟ یہود کے پاس علم تھا، جانتے تھے، پھر بھی وہ لوگ گمراہ ہو گئے، خدا سے بغاوت کی، عزیر کو علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا اور وہ جانتے تھے، اس لیے وہ مغضوب ہوئے، اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اور نصارہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جہل کے حالت میں تھے، وہ لوگ پڑھتے نہیں تھے، سمجھتے نہیں تھے، اور جہالت میں آ کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، تو اس پر بھی اللہ کا غضب نازل ہوا۔ تو ایسے لوگوں کا مطلب یہ ہے، اس سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم کو جو عبادت کرنے کا طریقہ سکھا، ہم کو علم بھی دے اور ساتھ میں عبادت کرنے کی توفیق بھی دے۔ تو سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر ابھی کے دور میں کوئی آدمی علم رہتے ہوئے بھی صحیح طریقے سے عمل نہیں کرتا ہے تو وہ یہود کے مثل ہے، اور اس علم کے دور میں کوئی علم حاصل نہ کر کے اپنی جہالت پہ اٹا رہتا ہے، وہ نصارہ کے مانند ہے۔ ابھی دیکھیے ہم لوگوں کے درمیان کیا ہے، پوچھنے پاچھنے کا مسئلہ گیا، ہم جس گھر میں پیدا ہوئے، جس مولوی صاحب کو مانتے آ رہے ہیں، جو طریقہ ہمارے گھر میں ہے رائج ہے، اس پر چلے جا رہے ہیں، اور دنیا کے سارے راستے جو علماء کرام بتاتے ہیں قرآن حدیث سے، اس کو غلط سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے میرے محترم سامعین و ناظرین کرام، آپ عبادت جس کی کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو علم ہونی چاہیے۔ مثلا آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہو کہ وضو ضروری ہے، ستر العورہ جسم کو ڈھانکنا ضروری ہے، کیسے قیام کریں گے، کیسے رکوع کریں گے، کیسے سجدہ کریں گے، یہ سب جاننا ضروری ہے۔ اور آج کل دیکھ لیجئے کتنے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، پھر بھی وضو کرنے کا طریقہ بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اور جب آپ کا وضو صحیح نہیں ہوگا تو عبادت کیسے قبول ہوگی؟ جب آپ صحیح طریقے سے کسی چیز کو کر نہیں پائیں گے تو اللہ قبول کیسے کرے گا؟ اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو عبادت کرتے ہیں اس کا علم بھی دے اور جہل سے بچائے، اور عبادت جس کی کریں علم کے ساتھ، جانکاری کے ساتھ کریں۔ سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنے کی، والضالین آمین، امام بھی آمین کہے گا، مقتدی بھی آمین کہے گا، کہنے والا بھی آمین کہے گا، سننے والا بھی آمین کہے گا، اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور اس میں بھی علماء کرام شک ڈالنے لگتے ہیں کہ آہستہ کہو، زور سے کہو،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں آمین کہ مسجد گونج جایا کرتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ اگر کوئی آمین کہتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور اس کے آمین اور فرشتے کے آمین اگر ٹکرا جائے تو اللہ تعالیٰ کہنے والے کی بخشائش فرما دیتا ہے۔ فضیلت ہے۔ اور آمین کا معنی کیا ہے؟ استجب یا اے اللہ تعالیٰ تو قبول کر۔ ہم جو اتنی دعا کیے ہیں، اللہ کی تعریف کیے ہیں، ہم نے کہا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، گمراہ راستے پر مت چلا، یہ جو دعا کی ہیں اللہ کے پاس آپ سے، تو یہ بھی تو کہیں گے آمین اللہ تو قبول کر۔ آج کل ہم لوگوں کے گاؤں میں مولوی صاحب سب دعا کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے گناہوں کو بخش دے، تو سب آدمی کہتے ہیں آمین۔ اور نماز میں جو دعا کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بھی ثابت ہے، تو آمین کہنے میں کیا عرض ہے؟ آمین کہیں، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور یہاں ایک بات یہ کہہ دوں کہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، اس میں ثبوت ہے توحید ربوبیہ کا، یعنی دنیا بنانے والا، دنیا کو پیدا کرنے والا، کھلانے والا، پلانے والا، سب چیز اللہ ہے۔ الرحمن الرحیم توحید اسماء و صفات، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اس نام کے ذریعے، اس نام میں غور خوض کر کے ذریعے اللہ کو پہچانے، اللہ تک پہنچے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور یہاں توحید الوہیت ہے کہ ہماری عبادتیں جتنی بھی عبادت ہو سب اللہ کے لیے خاص ہو، دوسرے کی عبادت نہ کریں۔ اس لیے اس میں تینوں توحید پائے جاتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ ہی کو پالنے والا، پیدا کرنے والا جانے، انہی کی عبادت کرے، اور ان کے اچھے اچھے نام اور صفات ہیں اس کو سمجھے، اس کے مطابق عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ ان چند باتوں کے ساتھ ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم لوگ کے اوپر جو قرآن نازل ہوا ہے، جو ہمارا دستور ہے، سمویدھان ہے، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں اور تفسیر کو بھی تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں، اور اپنے عمل سے، اپنے علم کے ذریعے عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ قبول کرنا والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اور اس صحیح سمجھ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم لوگوں کے تمام عملوں کو قبول فرما، ہم لوگوں کے گناہوں کی بخشائش کر۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے کہ دین اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں، تیرے ہی عبادت کریں، تیرے ہی پوجا کریں، اور اے اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں جتنے قسم کی مشکلات اور پریشانی میں لوگ مبتلا ہیں، بیماری ہے، ظلم کرتا ہے لوگ غریبوں پر، دھن دولت چھینتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، بے گناہ قتل کرتا ہے، ان سب مشکل پریشانی کو پوری دنیا کو بچا، اور لوگوں کو اس وبا جو ہے کورونا، اس کا دوسرا لہر پھر شروع ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، اس دنیا کے سارے لوگوں کو اس وبا سے بچا، ہم لوگوں کے گناہیں کی بخشائش فرما، ہم سے پہلے جتنے بھی لوگ گزر گئے ہیں تب کے گناہوں کو بخش دے، اور جو آنے والے ہیں اس کو دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔